ایسی طاقت جو چاہے تو دشمن کو مسکرا کر بہلا کر دے اور چاہے تو ایک اشارے سے ہی تباہی مچا دے۔ دنیا نے انہیں صرف ایک مددگار بہن سمجھا، لیکن حقیقت میں وہ طاقت کے کھیل کو اندر سے سیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی کی شخصیت کو اپنے لیجنڈ بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ کم جونگ ان کو کچھ ہو گیا تو اقتدار سیدھا کم یو جنگ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے خطرناک طاقت کسی میزائل، ٹینک یا ایٹمی ہتھیار میں نہیں بلکہ ایک مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، نارتھ کوریا کی ایک ملٹری پریڈ، نعروں کی گونج، فوجی قدموں کی دھمک اور انہی کے درمیان ایک کم عمر خاتون پرسکون کھڑی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ یعنی یہ کوئی عام خاتون نہیں، یہ ہے کم یو جونگ، وہ نام جسے دنیا آہستہ آہستہ موسٹ ڈینجرس وومن ان دی ورلڈ کے طور پر جاننے لگی ہے۔ ایک ایسی عورت جس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ اسے کبھی بھی کمزور نہ سمجھو، کیونکہ یہ مسکراہٹ جتنی نرم ہے اس کے فیصلے اتنے ہی سخت ہو سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نارتھ کوریا کی بند دیواروں کے پیچھے جھانکیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ خاتون کیسے خاموشی سے طاقت کے اس کھیل میں سب پر بھاری پڑ گئی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی بہن کی جو صرف بھائی کے سائے میں نہیں رہی بلکہ خود ایک طاقت بن گئی۔ ایسی طاقت جو چاہے تو دشمن کو مسکرا کر بہلا کر دے اور چاہے تو ایک اشارے سے ہی تباہی مچا دے۔ ناظرین، کم یو جونگ کی پیدائش پیانگ یانگ میں ہوئی ہے، لیکن ان کی اصل تاریخ پیدائش آج تک ایک راز ہے۔ وہ نارتھ کوریا کے سابق آمر کم جونگ ال کی سب سے چھوٹی بیٹی اور موجودہ سپریم لیڈر کم جونگ ان کی سگی بہن ہے۔ ایک ایسا خاندان جہاں طاقت وراثت میں ملتی ہے، لیکن اسے برقرار رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بچپن ہی سے کم یو جونگ ایک الگ دنیا میں پلی بڑھی، ایک ایسا پرائیویٹ کمپاؤنڈ جہاں عیش و آرام بھی تھا اور مکمل تنہائی بھی، دنیا سے کٹی ہوئی زندگی جہاں ہر چیز کنٹرول میں تھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں جان بوجھ کر دنیا کی نظروں سے دور رکھا گیا، کیونکہ شاید ان کے لیے کچھ بڑا پلان کیا گیا۔ پھر وقت آیا 2011 کا، جب پہلی بار دنیا نے انہیں دیکھا اپنے والد کے جنازے پر اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی، خاموش، سنجیدہ۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب سمجھنے والوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی اب پاور کے انر سرکل میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کم یو جونگ ہمیشہ کے لیے بھائی کے ساتھ نظر آئیں، ہر میٹنگ، ہر تقریب، ہر اہم موقع پر۔ کبھی وہ ڈاکومنٹ سنبھال رہی ہوتی ہیں، کبھی اتنی قریب کہ ایک اسسٹنٹ لگتی ہیں۔ دنیا نے انہیں صرف ایک مددگار بہن سمجھا، لیکن حقیقت میں وہ طاقت کے کھیل کو اندر سے سیکھ رہی ہیں۔ اگر ہم کہانی کو مزید پیچھے لے جائیں تو 90 کی دہائی میں دونوں بہن بھائیوں کو یورپ بھیجا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ہرن میں جعلی ناموں کے ساتھ ایک عام زندگی گزارنے کے لیے کم جونگ ان وہاں پاک ان اور کم یونگ جون وہاں پاک میم ہیانگ کے نام سے پڑھتی رہی۔ بظاہر عام بچے، لیکن حقیقت میں ان کے ارد گرد ایک مکمل سیکیورٹی سسٹم موجود تھا۔ وہاں انہوں نے عام لوگوں کی طرح جینا سیکھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سیکھا کہ طاقت کو کیسے چھپایا جاتا ہے اور وقت آنے پر کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ 2000 میں وطن واپسی کے بعد انہوں نے تیزی سے سیاسی سفر کرنا شروع کر دیا۔ کم il سنگ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور پھر حکومتی پارٹی میں شامل ہو گئی۔ اصل طاقت انہیں 2014 میں ملی جب انہیں پروپیگنڈا اینڈ ایجیٹیشن ڈپارٹمنٹ کا نائب ڈائریکٹر بنایا گیا۔ سننے میں ایک میڈیا کا شعبہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہی ادارہ ہے جو پورے ملک کی سوچ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور صرف ایک سال کے اندر کم یو جونگ اس سسٹم کی اصل طاقت بن گئی۔ کاغذوں میں کوئی اور تھا، لیکن فیصلے ان کے ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کی شخصیت کو اپنے لیجنڈ بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا، بالکل ویسے ہی جیسے ان کے دادا کو پیش کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 2017 میں امریکہ نے انہیں پابندیوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ دنیا کو اب اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ خاتون صرف پس منظر کا کردار نہیں بلکہ ایک مرکزی کھلاڑی ہیں۔ پھر آیا 2018، جب وہ پہلی بار عالمی سٹیج پر آئیں، ساؤتھ کوریا میں ونٹر اولمپکس کے دوران۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک نرم امیج پیش کیا، لیڈر سے ملاقاتیں کی، سفارتی پیغامات پہنچائے اور دنیا کو لگا شاید کشیدگی کم ہو رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے۔ لیکن ماہرین کے مطابق یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی، ایک سافٹ امیج کے پیچھے سخت طاقت کو چھپانے کی کوشش۔ لیکن کہانی کا اصل رخ 2020 میں سامنے آیا، جب کم جونگ ان اچانک منظر عام سے غائب ہو گئے اور افواہیں پھیل گئیں کہ شاید وہ زندہ نہیں رہے۔ اسی دوران کم یو جونگ کا سخت بیان سامنے آیا، ایسا بیان جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واضح پیغام تھا کہ اگر بھائی نہیں تو بہن موجود ہے۔ اس کے بعد ان کی طاقت میں مزید اضافہ ہوا۔ رپورٹس کے مطابق کئی سخت فیصلوں کے پیچھے انہی کا ہاتھ تھا، یہاں تک کہ بعض افسران کو صرف اس لیے سزا دی گئی
क्योंकि उन्होंने उन्हें मुनासिब एहतराम नहीं दिया। जून 2020 में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। साउथ और नॉर्थ कोरिया के मुश्तरका लेजोन ऑफिस को धमाके से उड़ा दिया गया। एक वाज़ेह पैगाम, नॉर्थ कोरिया के फैसले जज्बाती नहीं बल्कि ताकत के इजहार के लिए होते हैं। आज किम योंग जुंग को नॉर्थ कोरिया की डिफेक्टिव नंबर 2 लीडर समझा जाता है। वो सिर्फ बयानात नहीं देती बल्कि पॉलिसी भी बनाती है, और कई माहिरीन का मानना है कि अगर कल किम जोंग उन को कुछ हो गया तो इक़्तिदार सीधा किम यो जुंग के हाथ में आ जाएगा। और यही वो पॉइंट है जहां कहानी खतरनाक हो जाती है। तारीख में ताकतवर खवातीन जरूर गुजरी हैं, लेकिन एक ऐसी खातून जिसके पास न्यूक्लियर पावर हो, मुकम्मल कंट्रोल वाली सोसाइटी और फैसला करने की मुकम्मल आज़ादी, ये एक नया बाब हो सकता है। तो सवाल यही नहीं कि किम यो जुंग कितनी खतरनाक हैं, असल सवाल यह है कि दुनिया एक ऐसी खातून डिक्टेटर के लिए तैयार है जिसके पास इतनी ताकत मौजूद हो। आप क्या सोचते हैं कि दुनिया को एक नई और शायद पहले से ज़्यादा खतरनाक लीडर का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई।